بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے تمام طلبہ اور طالبات کو آپ کے معلم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مطالعہ پاکستان سال دوم میں آنے والے تمام طلبہ اور طالبات کو خوش آمدید۔ باقی لیکچرز کی طرح میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر بھی آپ اسی جوش اور جذبے اور خوش اسلوبی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہوں گے، اور اللہ کرے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ہم چیپٹر نمبر 5 الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے 4 چیپٹر پڑھ چکے ہیں۔ پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت سے متعلق ہم اپنی گفت و شنید بھی کر چکے ہیں۔ میں نے کچھ باتیں ان ٹاپک کی کہ ہم پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ یعنی کہ گورنمنٹ سٹرکچر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اچھا نظام حکومت کس طرح سے پریپیئر کیا جاتا ہے، ہم اس پر بھی الحمدللہ مفصل گفتگو اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وفاقی حکومت اور دیگر اداروں کے متعلق آپ سے یہی کہوں گا کہ وفاقی انتظامیہ اور اس کے اہم عہدوں کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پڑھایا ہے اب تک، اس میں آپ سے قصیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو قصیر الانتخابی سوالات، مختصر سوالات ہمارے موضوع کو اور بھی جو ہے وہ خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ یہ اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کہیں آپ جو ہے وہ اس میں کوئی کوتاہی نہ کر بیٹھیں اور آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی مشکل کا منبع نہ بن جائے۔ آپ اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیے گا تاکہ میں آپ سے جب اینڈ میں مخاطب ہوں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے کتنے سوال تیار ہیں اور کتنے سوال تیار نہیں ہیں۔ اب تک آپ کے معلم نے جو پڑھایا آپ کو وفاقی حکومت اور دیگر ادارے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی انتظامیہ، الحمدللہ میں نے آپ کو اس کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی تھی، اور اہم عہدیدار میں نے اس پر آپ سے بات کی تھی، میں نے اہم عہدوں پر بھی بات کی ہے۔ صوبائی حکومت کی تنظیم میں نے اس کا ایک حصہ بیان کر چکا ہوں، آج ہم دوسرے حصے کی طرف انشاءاللہ گامزن ہوں گے۔ میں دوسرے حصے کی طرف بھی آپ سے انشاءاللہ مفصل گفت و شنید کی جسارت کروں گا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں وہ کس حد تک آپ کے اندر جو ہے وہ ضم ہو رہا ہے، اور کتنا آپ کو یاد ہے اور کتنا آپ یاد نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو صوبائی حکومت کی تنظیم سازی کے اندر میں نے آپ کے ساتھ پرانی باتیں کر چکا تھا۔ آج میں پیج نمبر 75 پر مزید ڈیٹیل ہے، ہم چلتے ہیں پیج نمبر 75 پر اور اس پر بات کرتے ہیں۔ چلیے جی، پیج نمبر 75 پر۔ صوبائی مقننہ کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو آپ کو ٹاپک پڑھا رہا ہوں وہ ہے جی آپ کا صوبائی حکومت کی تنظیم، جس میں نے صوبائی گورنر کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ کے بارے سے، کابینہ، چیف سیکرٹری، سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، سیکشن آفیسر، صوبائی مقننہ سے پہلے میں نے آپ کو یہ تمام چیزیں پڑھا دی ہوئی ہیں۔ ہمارا لاسٹ لیکچر اس پر بیس کر رہا ہے، اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بھی بہتر رہنمائی حاصل ہوگی۔ صوبائی مقننہ کیا ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے اس کو لے کر بات کریں گے۔ صوبائی مقننہ کیا چیز ہے، صوبائی مقننہ ہمارے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہوتی ہے، صوبائی مقننہ سے ہم کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ کتنا آسان اور سہل ہے۔ پاکستان میں آئین کی روح سے 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں۔ آئین کی روح سے میں جو پڑھا اب تک، دیکھیں 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، میں اس پر نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو وہ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہے۔ تو آپ نے کتاب کو فالو کرنا ہے، سی ایس ایس کا امتحان تو ہے نہیں کہ جس میں آپ تحقیق کر کے پھر جواب دیں، جتنا کتاب میں لکھا آپ اتنا بتا دیں۔ جب کتابیں اپڈیٹ ہوں گی تو یقیناً میں بھی آپ کے ساتھ نالج شیئر کر لوں گا۔ اب میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، رائٹ۔ مقننہ کیا ہے، مقننہ کیا ہے، یا مقننہ کیا ہے؟ اصل میں مقننہ پارلیمنٹ کو ہی کہتے ہیں، قانون سازی کرنے والے ادارے کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ جو مقننہ صوبائی ہوتی ہے وہی مقننہ مرکزی، جس کو فیڈرل کہتے ہیں، وفاقی کہتے ہیں، وہی ہوتی ہے۔ دونوں کی تقریباً اختیارات ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈیوٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اختیارات چلے لفظ ہٹا دیتے ہیں، ڈیوٹیز، فرائض ایک جیسے ہوتے ہیں تقریباً، مگر فرائض کی ڈومین کم زیادہ ہوتی ہے۔ صوبائی کے پاس اوبویسلی ڈومین کم ہوتی ہے، اور فیڈرل کے پاس ڈومین زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اس پر بات کر لیں گے انشاءاللہ آگے چل کر۔ 4 صوبائی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد کا تعین صوبے کی آبادی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات آپ سے عرض کر دی تھی۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ جتنی آبادی، سب سے بڑا آبادی کے اعتبار سے صوبہ پنجاب ہے، اور رقبے کے اعتبار سے بلوچستان ہے۔ پنجاب کے بعد سب سے زیادہ آبادی سندھ کی ہے، پھر تیسرے نمبر پہ بلوچستان کے خیبر پختونخوا کی یعنی کہ پی کے کی ہے، چوتھے نمبر پہ بلوچستان کی آبادی ہے۔
آبادی کا تناسب دیکھا جا رہا ہے نا، ہم آبادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس آبادی کے حوالے سے کیا ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نئی ترمیم کے مطابق پنجاب کے ارکان اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ ہے 371، 371، بات سمجھ آ گئی۔ 297 جو ہے وہ جنرل نشستیں ہیں، 66 نشستیں جو ہیں خواتین کی ہیں، اور 8 نشستیں جبکہ جو ہے وہ کن کی ہیں جی، میں کلیئر کر دیتا ہوں، خواتین اقلیتوں کی، منارٹیز کی ہیں۔ ریپیٹ مائی ورڈز کلیئرلی ٹو یو۔ یہ والی جو سیٹیں ہیں جنرل ہیں، ہر بندہ الیکشنز میں، یہ والی نشستیں خواتین کی ہیں، اور یہ والی نشستیں جو ہیں اقلیتوں کی ہیں، منارٹیز کی ہیں، جس میں نان مسلمز کی ہیں۔ ان شارٹ ٹوٹل ملا کے 371 نشستیں جو ہیں وہ صوبہ پنجاب کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صوبہ سندھ کی ٹوٹل نشستوں کی تعداد 168 ہے، جس میں سے 130 سیٹیں یعنی کہ 130 سیٹس جنرل الیکشنز ہیں، 29 خواتین کی ہیں، اور 9 جو ہیں وہ مائنورٹیز کی ہیں۔ یہ کیا ابھی یہاں پر 8 ہیں جبکہ تعداد زیادہ اور یہاں پہ کم ہے۔ آبادی کا تناسب بھی دیکھا جاتا ہے، سندھ کے اندر خواتین کی تعداد زیادہ ہے، پاکستان پنجاب میں خواتین کی تعداد نسبتاً مائنورٹیز کی تعداد سندھ میں زیادہ ہے۔ یہ مائنورٹیز کو یہ ہے نمبر 1 جو ہے جنرل اسمبلی یعنی کہ جنرل الیکشنز کی 29 جو ہے یہ خواتین کی ہیں، اور یہ 9 جو ہے مائنورٹیز کی ہیں۔ یہ پنجاب سے زیادہ کیوں ہیں، کوشچن یہ ہے، اس لیے حالانکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، مائنورٹیز جو ہیں نان مسلمز کی جو زیادہ تعداد ہے وہ پنجاب میں ہے۔ کلیئر ہے؟ نان مسلمز کی جو زیادہ تعداد ہے وہ کس میں ہے، پنجاب میں ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پنجاب میں نان مسلمز کی تعداد کم ہے اور یہاں پر نان مسلمز کی تعداد نشستوں میں زیادہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات واضح کلیئر کر دوں کہ پنجاب کے اندر جو نان مسلمز ہیں وہ کم ہیں، اس لیے ان کی نشستیں بھی کم ہیں۔ سندھ اسمبلی کے سندھ کے اندر صوبہ سندھ کے اندر مائنورٹیز زیادہ ہیں، اس لیے ان کی نشستیں بھی زیادہ رکھی گئی ہیں۔ کلیئر ہے جی یہاں تک بات؟ اوکے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب تک جو ہم نے دیکھا کہ نشستوں کے حوالے سے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نشستوں میں 2 چیزیں شامل ہیں، کہ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس 371 نشستیں جو ہیں وہ ٹوٹل ہیں، 368 ہیں، یہ ملا کر ساری پارٹیز بنتی ہیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، عام ارکان کا انتخاب عوام کرتی ہے۔ عام سے مراد عام سیٹیں کون کون سی ہیں جی، وہ یہ والی تھیں جی، یہ والی عام نشست ہے، یہ والی عام نشست ہے 99، اور یہ والی عام نشست ہے۔ ان کے علاوہ جتنی نشستیں ہیں، جیسے یہاں پر ہے نشست نمبر 66 ہے، 8 ہے، 29 ہے، 9 ہے، 3 ہے، 22 ہے، 3 ہے، 11 ہے، ان تمام نشستوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مرضی سے سیٹس الاٹ کرتا ہے ان لوگوں کو۔ انڈرسٹوڈ ہے جی یہاں تک بات؟ یہاں تو کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو تو میں آگے چلتا ہوں۔ اختیارات کی بات کرتے ہیں کہ اختیارات کیا ہوتے ہیں جی، ٹھیک۔ اختیارات کی بات کرتے ہیں تو قانون بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں ہے، یہ ڈسکشن بھی آج ہم کر ہی لیتے ہیں جی۔ قانون بنانے کا اختیار صرف اور صرف مقننہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب جیسے مقننہ ہے ہی قانون سازی کے لیے، تو جیسے صوبے وفاق میں تھا ویسے یہاں پر ہے۔ صوبائی اسمبلی قانون کے لیے قانون بناتی ہے، صوبائی اسمبلی ان امور کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے جو صوبائی دائرے کار میں آتے ہیں۔ ان امور میں بھی قانون بنا سکتی ہے جو مشترکہ فہرست میں درج ذیل ہے۔ تصادم کی صورت میں مرکزی قانون کو بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ لیٹس سپوز تحفظ نسواں پر آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک لا بنا دی جو پورے پاکستان کے لیے ہے، مگر صوبائی اسمبلی کہتی ہے کہ ہم نے بھی بنانا ہے، بٹ وہ دونوں قانون جو آپس میں مس میچ کر جاتے ہیں، تو اوبویسلی ہے جو بالادستی ہمیشہ جو ہے وہ سپریم وہ وفاقی ہوگی، پھر صوبے کی جو لا ہے اس کو پھر ہم اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کسی کو بچانے کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، سزا دلانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، رائٹ؟ یہ بھی ایک ڈسکشن ہے، پھر کبھی کریں گے۔ مالیاتی اختیارات کی بات کریں، وہی بجٹ پاس کرنا۔ صوبائی اسمبلی ہر سال بجٹ کی منظوری دیتی ہے۔ صوبائی حکومت اسمبلی کی منظوری کے بعد
صوبے میں کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی اور نہ ہی کسی ٹیکس کو واپس لے سکتی ہے جب پوری صوبائی اسمبلی نے اس کے حق میں یا ووٹ دے دیا، وہ ووٹ بجٹ منظور ہو گیا، پھر کوئی نہ نیا ٹیکس لگے گا، نہ ہی کوئی نئی جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ واپس لے سکے گا ٹیکس۔ پہلے ترمیم پہلے ہو سکتی ہے، اس کے بعد سلیکشن الیکشن وٹ ایور یو کین سے وہ ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں انتظامی اختیارات کی۔ تو صوبائی اسمبلی انتظامیہ سے اس کی کارکردگی کے بارے میں باز پرس کر سکتی ہے، آسکنگ کہ واٹس گوئنگ آن۔ وہ حکومت سے ان کی حکمت عملی اور پالیسیز کے متعلق وضاحت طلب کر سکتی ہے کہ بتائیے جناب آپ نے فلاں کیس میں کیا کیا، فلاں معاملے میں کیا کیا۔ حکومت کی ریپیوٹ دن بہ دن مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، موجودہ سرکمسٹانسز نے گورنمنٹ نے کیا پالیسی لی ہے، واٹ ایور ایوری تھنگ یہ کہ اگر صوبائی اسمبلی صوبائی کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو اس کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ بٹ اٹس ناٹ مین کہ میں اٹھا، میں نے کہا جی سر مجھے آپ پہ یقین نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر ہم جا رہے ہیں، نو، اس کے لیے لیگل پروسیجر ہے۔ آپ کو ایک تحریک لانی پڑتی ہے، پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے، پھر میجورٹی کی اگر کہتی ہے رائے یہی ہے کہ ہاں جی ہمیں یہاں پر اعتبار نہیں ہے آپ ریزائن کریں، تو پھر ان کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی اخلاقیات بھی کام کر جاتی ہے، کوئی ایسا شخص جس کی بڑی توقیر ہوتی ہے یا اس کو کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ کوئی ایسے بلنڈر میں پھنس جائے کہ اس پر پریشر گروپ کے ساتھ ساتھ میڈیا اور عوامی پریشر کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ پھر بھی اپنی جاب سے کیا کر دیتا ہے، ریزائن کر دیتا ہے۔ متفرق اختیارات، ان اختیارات کے علاوہ صوبائی اسمبلی مختلف فرائض سر انجام دیتی ہے، یعنی حکومت کی جاری کردہ آرڈیننس کو منظور کرتی ہے یا کل عدم قرار دے سکتی ہے، یعنی کہ ان اختیارات کے حوالے سے تفریقات کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ پھر ہے جی صوبائی عدلیہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے فیڈرل کی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، تو صوبے کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے۔ میں آپ سے اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ تو صوبائی عدلیہ 1973 کے آئین کے مطابق ہر صوبے میں ہائی کورٹ ہوتی ہے جو صوبائی سطح پر ہونے والے معاملات کے بارے میں عدل و انصاف سے فیصلے کرتی ہے۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کو صدر متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے کے بعد جو ہے وہ، جیسے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہے اس کا انتخاب وزیر اعظم کی مرضی کی مطلب رائے کے مشورے کے مطابق صدر پاکستان کرتے ہیں، جبکہ چیف جسٹس کو صدر متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے کے بعد مقرر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چیف جسٹس کو صدر متعلقہ صوبے کے گورنر کے بعد مقرر کرتا ہے، اور چیف جسٹس کے بارے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی صدر پاکستان کو جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں، نوٹ آرڈر، اوکے، جو دیگر ججوں کا تقرر چیف جسٹس کی سفارش پر کرتا ہے۔ اور تقرر کرنے کے بعد چیف جسٹس جو ہوتا ہے ہائی کورٹ کا، اس کی جو سفارش پر صدر پاکستان پہ باقی ججوں کا بھی تقرر کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر میں اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا جج 65 یعنی کہ 65 ایئرز اولڈ اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں اس کی جو ہے وہ ڈسکشن تھی وہ بھی آپ سے کر لی ہوئی تھی۔ ہائی کورٹ کے اختیارات پر بات کر لیتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اختیارات کے اندر سب سے پہلا جو اختیار ہے، ہائی کورٹ عوام کے بنیادی حقوق اور آئین کا تحفظ کرتی ہے ماتحت عدالتوں، یعنی جس میں سیشن کورٹ ہے، سول کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، فیملی کورٹ ہے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلوں کی سماعت کرتی ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہائی کورٹ کے بعد بھی چاہیں تو یہ سپریم کورٹ میں سنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے 5 ریٹیں سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ رائٹس ریٹیں، اب یہ کیا ہے، کوئی اپلیکیشن آ گئی ہے بنیادی حقوق کے حوالے سے، تو وہ 5 ریٹیں سننے کا اختیار رکھتی ہے، ان کے ایک ریٹ کو 5 ٹائم کیا جا سکتا ہے اگر اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو۔ ماتحت عدالتوں کی نگرانی بھی کرتی ہے کہ کوئی بھی اس میں ایسا لیگل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یا کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اگر ہوتی ہے تو اس کو انویریبل طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ریکٹیفائی کیا جائے۔ ناٹ سنگل وے ٹو بی ڈسکس اینڈ دیٹ آل تھنگز آر انف۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ مقننہ کے بارے میں پڑھا۔ مقننہ میں جو چیزیں تھیں وہ میں نے عرض کر دی۔ صوبائی مقننہ کی بات کی، میں نے اس سے اختیارات گنوائے، 4 سوال بھی آتے ہیں آپ کو شارٹ کوسچن میں کہ صوبائی مقننہ کے اختیارات کے حوالے سے آپ کوئی سے 2 اختیارات لکھیں۔ صوبائی عدلیہ سے کیا مراد ہے، اور صوبے کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے، اور ہائی کورٹ کے اختیارات تحریر کیجیے۔ یہ سارے شارٹ کوسچن ہیں، ایم سی کیوز ہیں۔ ہائی کورٹ کے
جو جج ہے اس کا عمر کی حد کتنی اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، تو وہ 62 سال ہے. لیٹس آل تھنگس آر ایکول اینڈ ڈسکس فور ڈسکشن. امید کرتا ہوں آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.